فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا اور مسلمان بنایا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائی اور دینی علم کا طالب علم بنایا۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری چونکہ آج کی گفتگو بنیادی طور پہ ان طلباء کرام سے ہے اور ان طالبات سے ہے کہ جو دنیا کے مختلف ممالک سے ای مرکز کے تحت علم حاصل کر رہی ہیں یا علم حاصل کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے ایک مرتبہ بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کیا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ، آپ کی بچی، آپ کا بیٹا اور آپ کی بیٹی آپ کے پاس، آپ کی گود میں، آپ کی تربیت میں رہ کر وہ مکمل عالم یا عالمہ بنے، تو آپ ہماری ترتیب کے مطابق اس کو ہمارے حوالے کر دیں۔ ہم ایک وہ بچہ یا بچی جس کی عمر 8 سے 10 سال ہے، 2 سال ناظر قرآن کریم، پہلے قرآنی قاعدہ اور ناظر قرآن کریم کے ساتھ اس کو تعلیم القرآن کورس کرائیں گے 2 سال میں، پھر اس کو علم دین کورس کرائیں گے 2 سال میں، پھر اس کو عالم یا عالمہ کورس کرائیں گے 4 سال میں، اور جس نے 2 سالہ علم دین کیا ہے پھر اس نے 4 سال میں آنا ہے تو اس کا عالم اور عالمہ کورس 3 سال میں ہوگا۔ تو گویا تعلیم القرآن کورس 2 سال، علم دین کورس 2 سال اور عالم یا عالمہ کورس 3 سال۔ تو یہ 2 اور 2 4 اور 3 7، اور اس کے بعد 1 سال تخصص فی الافتاء، 8 سال۔ یہ درمیان میں تخصص فی العقائد الاسلامیہ ہے، اس کے لیے مستقل آپ کو سال دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں 4 دن سبق، جمعہ ہفتہ اتوار چھٹی، اور تخصص فی العقائد الاسلامیہ صرف ہفتہ اتوار کو 2 گھنٹے ہوتا ہے، 2 گھنٹے ہفتہ، 2 گھنٹہ اتوار۔ اس کو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، ساتھ ساتھ پڑھتی رہیں تو ساتھ ہی کور ہو جائے گا۔ تو گویا آپ نے 8 سال میں قرآنی قاعدہ، ناظرہ قرآن کریم، تعلیم القرآن کورس، علم دین کورس، عالم یا عالمہ کورس، تخصص فی العقائد الاسلامیہ اور تخصص فی الافتاء کر لینا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اگر 10 سال کا لڑکا یا 10 سال کی لڑکی اپنی گود میں رکھ کر آپ ہمارے حوالے کرتے ہیں تو 18 سال کی عمر میں انشاءاللہ وہ آپ کی گود میں عالم یا عالمہ، مفتی یا مفتیہ وہ موجود ہے انشاءاللہ العزیز۔ کتنی آسان اور سہل ترتیب ہے، ساتھ وہ اسکول بھی پڑھیں، ساتھ وہ کالج بھی پڑھیں۔ یہ تو صرف 10 سال کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی بڑی عمر کا بندہ بھی اسی ترتیب پر آ جائے تو بھی 8 سال میں بہترین انشاءاللہ العزیز عالم بنے گا، علمی صلاحیت کے ساتھ بنے گا، لیکن شرط ہماری ترتیب ہے، ترتیب کے مطابق چلے تو پھر فوائد ہوں گے۔ تو میں آج کی نشست میں ان حضرات اور خواتین سے گفتگو کر رہا ہوں کہ جو علم دین کورس میں ہیں یا عالم عالمہ کورس میں ہیں یا تخصص میں ہیں۔ چونکہ اچانک ہم نے اعلان کیا ہے، کچھ وقت پہلے تو تمام تک اطلاع بھی نہیں ہے اور تمام سے شرکت بھی نہ کریں، بعد میں اس کو گفتگو کو سن لیں گے۔ بنیادی طور پر یہ گفتگو ان کے لیے ہے، اور میں آج کی مجلس میں 10 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، وہ آپ نمبر وار سنیں
پھر اس کو سمجھیں، غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات، وہ لوگ جو آن لائن ہمارے پاس پڑھ کر عالم بن رہے ہیں، تو ان کا عام اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہم تو مکمل عالم نہیں، تو کیا ہم آپ کے پاس آن لائن پڑھ کے عالم بن کر وہ جو مکمل عالم مدرسے میں بنتا ہے اس کی طرح ہم دین کا کام کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرح بیان کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کی طرح مسائل بتا سکیں گے؟ یہ ایک الجھن ہے اور ایک شبہ ہے۔ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اگر آپ نے ہماری ترتیب کے مطابق تعلیم القرآن کورس، علم دین کورس، عالم کورس، تخصص فی العقائد الاسلامیہ اور تخصص فی الافتاء کیا، میرے لفظوں پہ غور فرمائیں، ہماری ترتیب کے مطابق، تو انشاءاللہ العزیز آپ مسائل بھی بیان کریں گے، آپ مسائل پڑھائیں گے بھی، آپ انشاءاللہ امت کی رہنمائی بھی کریں گے، اور پختگی کے ساتھ آپ عقیدے پر کام کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جو الجھن ہوتی ہے، میں اس الجھن کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں دینی مدارس میں آف لائن پڑھنے والے طلباء اگر آپ دیکھیں گے تو بسا اوقات ایک مدرسے میں 600 طلباء دورہ حدیث کر رہے ہیں، کہیں 500 کر رہے ہیں، کہیں اس سے کم ہیں، کہیں سے زیادہ ہیں، لیکن آپ فراغت کے بعد دیکھیں گے ان میں خطیب کتنے ہیں تو بہت کم ملیں گے، ان میں مفتی کتنے ہیں تو بہت کم ملیں گے، ان میں مدرس کتنے ہیں تو بہت کم ملیں گے۔ تو ان میں بھی نہ ہر ایک مدرس ہے، نہ ہر ایک مفتی ہے، نہ ہر ایک خطیب ہے، نہ ہر ایک مناظر ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آپ میں سے بھی نہ ہر کوئی مدرس ہوگا، نہ ہر کوئی مفتی ہوگا، نہ ہر کوئی خطیب ہوگا، نہ ہر کوئی مناظر ہوگا۔ سمجھ سب کو آ جائے گی، اور ان مناصب پر کوئی فائز ہوگا۔ ہاں، جو اس منصب پر نہیں پہنچ سکے گا، اس کے اندر یہ علوم پڑھنے کے بعد ایک ملکہ پیدا ہوگا کہ جب بھی وہ کوئی چیز حل کرنا چاہے گا، مسئلہ بیان کرنا چاہے گا، تو یہ مسئلہ بیان کر سکے گا۔ ہماری ترتیب کے مطابق بشرطِ کوئی بندہ پڑھے۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ جب دینی جامعات اور مدارس سے علماء کرام فارغ ہوتے ہیں، اس موقع پر اساتذہ کرام فرماتے ہیں کہ بیٹا، دورہ حدیث کر لینے کا معنی یہ نہیں کہ اب تم عالم بن گئے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ تم اگر دینی کتب دیکھ کر مسائل نکالنا چاہو، حل کرنا چاہو تو نکال سکتے ہو۔ تو اگر ہماری ترتیب کے مطابق آپ مکمل عالم بنیں گے تو انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کتب کو دیکھ کر مسائل بیان کر سکیں گے، عقیدہ بیان کر سکیں گے، عقیدہ سمجھا سکیں گے، اور انشاءاللہ اس کا حل آپ کے پاس موجود ہوگا، آپ حل نکالیں گے۔ یہ ہے بنیادی مطلب۔ تو اس لیے یہ جو شبہ کیا جاتا ہے کیا ہم آن لائن عالم بننے کے بعد آف لائن عالم بننے والے شخص کی طرح مسائل بتا سکیں گے؟ جی ہاں، آپ مسائل بھی بتا سکیں گے، آپ عقائد بھی سمجھا سکیں گے، آپ بیان بھی کر سکیں گے، آپ کتب کی تدریس بھی کر سکیں گے۔ انشاءاللہ آپ دل چھوٹا رکھیں، اس کا اندازہ آپ کو فراغت کے بعد ہی ہوگا، اس سے پہلے اس پر خواہ تحفظات کے اظہار کر کے خود کو ٹینشن کے اندر نہ لے جائیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو طلباء کرام ہمارے پاس ای مرکز کے تحت آن لائن علم حاصل کر رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں، ان کا ایک شبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو مکمل عالم نہیں، تو ہم دین کا کام کیسے کریں گے؟ ہم کیسے کام کریں گے؟ یعنی جس طرح آف لائن پڑھ کر عالم بننے والے دین کا کام کرتے ہیں تو ہم کیسے کریں گے؟ میں کہتا ہوں بات اچھی طرح سمجھیں کہ آپ کیسے کریں گے۔ اس کی آسان سی اگر آپ نے صورت سمجھنی ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو لوگ
آف لائن یا آن لائن فتنے پھیلا رہے ہیں، کیا وہ عالم ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں۔ تو انہوں نے فتنے کیسے پھیلا دیے؟ غلط نظریات کیسے پھیلائے؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی یہ عالم ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو وہ لوگ جو دین میں فساد ڈال رہے ہیں، جو لوگ فتنے پھیلا رہے ہیں، وہ غیر عالم نہیں اور دین کی شکل بگاڑ رہے ہیں، امت کو بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور میڈیا پر بیٹھ کے چیلنج بازی کر رہے ہیں، اور ایک امت کے علمی طبقے کے لیے درد سر بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لوگ بہت پریشان ہیں، جی اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں، اس کا جواب دیں۔ تو میرا سوال یہ ہے، ایک شخص غیر عالم ہو کر اگر وہ دین میں فتنے پھیلا سکتا ہے تو غیر عالم ہو کر ان فتنوں کا دروازہ بند کیوں نہیں کر سکتا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ جو دین میں فتنے برپا کر رہے ہیں اور علماء نہیں ہیں، دین کا حلیہ بگاڑ رہے ہیں اور علماء نہیں ہیں، وہ خود کام نہیں کرتے، ان کی پشت پہ نادیدہ اور خفیہ طاقتیں ہوتی ہیں، ان کی پشت پہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کو چلا رہے ہوتے ہیں، حوالے بھی دیتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں، اور یہ بھی بات ہے تم نے کون سا مسئلہ چھیڑنا ہے جس امت کے اندر انتشار ہو۔ تو اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پشت پہ ای مرکز کو لے لیں، اپنی پشت پہ اساتذہ کرام کو لے لیں، اپنی پشت پہ جید علماء کو لے لیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ دین کا صحیح کام کریں گے، آپ فتنے پھیلانے والوں کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے اور آپ فتنوں کا سدباب کریں گے۔ مختصر لفظوں میں یہ سمجھو کہ اگر کوئی شخص باضابطہ کسی مدرسے میں پڑھ کر عالم نہیں بنا اور اس کی پشت پناہی کرنے والے باطل لوگ ہیں اور وہ دین میں فتنے پھیلا رہے ہیں، اور آپ نے باضابطہ اگر کسی مدرسے میں رہ کر نہیں پڑھا اور اب آپ باضابطہ یہ مرکز ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو اگر اپنی پشت پہ آپ مرکز کو لے لیں، اساتذہ کو لے لیں، کتب اور حوالہ جات کو لے لیں، تو انشاءاللہ آپ اشاعت دین کا کام بھی کریں گے، اور وہ لوگ جو میڈیا پر دین میں فتنے پھیلا رہے ہیں آپ ان کے راستے میں رکاوٹ بھی بنے گی انشاءاللہ۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے کہ وہ لوگ جو دین میں فتنے پھیلا رہے ہیں ان نے 24 گھنٹے اوڑھنا بچھونا، ہر وقت کی فکر دین کو برباد کرنا بنا رکھے، اور جب ہم اسی طرح 24 گھنٹے اوڑھنا بچھوڑنا اور اپنی فکر دین کی حفاظت بنا لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں دین کی حفاظت کے لیے قبول فرما لیں گے۔ تو جب ہم 3 گھنٹے پڑھیں گے اور اس کے بعد نام ہی نہیں لیں گے دین کا، 4 دن پڑھیں گے باقی 3 دن بات ہی نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے پھر دین کا کام کیسے ہوگا؟ تو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مکمل مدرسے میں رہ کر عالم نہیں بنے تو ہم فتنوں کو کیسے روکیں گے؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو فتنے پھیلا رہے ہیں کیا وہ کسی مدرسے میں رہ کر انہیں علم پڑھا ہے؟ وہ وسوسے پھیلا رہے ہیں، آپ نے وسوسے بند کرنے۔ آپ مثال کے طور پہ شبہات کا رد میں کرتا ہوں، شبہات کے جواب دیتا ہوں، اسلام پہ ہونے والے اعتراضات کا مدلل جواب دیتا ہوں، آپ ان کو سنیں، فعلوں کو کھنگالیں، اپنی زبان میں اس کو نقل کریں تو آپ کی زبان بھی چلے گی، اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ مجھ سے بھی بہتر طریقے پر آپ فتنوں کا رد کریں گے۔ تو آپ دل بڑا رکھیں، دل چھوٹا نہ کریں، دل بڑا رکھیں۔ ایک جو لوگ آن لائن علم پڑھ رہے ہیں، شبہ کرتے ہیں، یا ان کو شبہ کے اندر مبتلا کیا جاتا ہے، یا ان کے دل میں ایک وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ آن لائن کا تو فائدہ نہیں ہے، اصل تو علم آف لائن ہوتا ہے، اصل تو بیٹھ کر ہوتا ہے، اور استاد کی مجلس میں بیٹھ کر پڑھے تو اس کے فوائد ہی کچھ الگ ہوتے ہیں، اس میں روحانیت بہت ہوتی ہے، اور اس میں روحانیت نہیں ہے تو فائدہ کیا ہوگا؟ میری گزارش اچھی طرح سمجھ لیں، ظاہر ہے کہ جو مکمل فائدہ 24 گھنٹے استاد کے پاس رہنے سے ہو سکتا ہے
وہ کچھ وقت استاد کو دینے سے نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا وقت دیں گے اس کا فائدہ اتنا ہی ہوگا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، کتنے مدارس ایسے ہیں کہ جو غیر رہائشی ہیں، طلباء کرام پڑھتے ہیں 6 گھنٹے 7 گھنٹے 8 گھنٹے اور اس کے بعد گھروں میں چلے جاتے ہیں اور صبح پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ تو ان کو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ دیکھو اصل تو وہ ہیں جو 24 گھنٹے مدرسے رہتے ہیں، ان کی رہائش بھی وہاں پر ہے، تم کچھ گھنٹے رہتے ہو پھر گھر آ جاتے ہو، تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ ہر ایک بندہ کہتا ہے نہیں فائدہ ہوگا، وہاں پڑھیں گے گھر آ کر مطالعہ کریں گے فائدہ ہوگا۔ تو اگر کوئی ایک بندہ 24 گھنٹے مدرسے میں رہتا ہے اور ایک کچھ وقت رہتا ہے اور باقی گھر چلا جاتا ہے، صبح مدرسے میں جاتا ہے پڑھ کے آتا ہے، اس پر اشکال نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ آن لائن کچھ وقت پڑھتا ہے اس پر اشکال کیوں ہے؟ مدارس میں کتنے مدارس ایسے ہیں جہاں 24 گھنٹے بچے رہتے ہیں قرآن حفظ کرتے ہیں، اور کتنی بڑی تعداد ان مدارس کی ہے کہ جہاں بچے 24 گھنٹے نہیں گزارتے، وہ والدین کے پاس ہوتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں۔ اور کتنے مدارس ہیں جہاں بچے 2 گھنٹے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ 2 گھنٹے سے فائدہ کیا ہوگا، 1 گھنٹے کا فائدہ کیا ہوگا، چند گھنٹوں کا فائدہ کیا ہوگا۔ اور جب ہم نے دور دراز بیٹھنے والے ان لوگوں کے لیے ایک ترتیب بنائی ہے کہ جن کے لیے کسی مدرسے میں جا کر آف لائن اور فزیکل کلاسیں لینا مشکل تھا، تو اشکال کیے جا رہے ہیں جس کا فائدہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس لیے آپ ان خدشات کی پرواہ نہ کریں، ان وساوس کے شکار نہ ہوں، اور آپ دائیں بائیں مت دیکھیں، آپ خود دیکھیں کہ آپ کو فائدہ محسوس ہو رہا ہے یا نہیں۔ جب آپ نہیں پڑھتے تھے تو کیسے تھے، جب آپ نے پڑھنا شروع کیا تو پھر کیسے ہیں، آپ دیکھیں نا کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں جانتا ہوں یہاں موجود بھی ہیں، کہ کسی کو 20 دن ہو گئے، کسی کو 15 دن ہوئے ہیں، کسی کو 5 دن ہوئے ہیں، کوئی سفارش پر تاخیر سے داخلے لے رہے ہیں۔ اور میرے علم میں ہے بعض مرد بھی ہیں بعض خواتین بھی ہیں، آئے دیر سے ہیں، 2 دن سبق پڑھے ہیں، ہمیں تو صرف سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں تو نحو سمجھ نہیں آ رہی، یہ تو بہت مشکل ہے۔ مشکل تو ابتدائی طور پہ ہر فن ہی مشکل ہوتا ہے، ہر فن ہی مشکل ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، مکمل عالم بنا ہے، 10 سال سے وہ دین کا علم پڑھا رہا ہے، لیکن وہ انگریزی نہیں جانتا، آپ اس کو صرف 40 دن کا کورس دے دیں انگلش لینگویج کا، تو کہے گا یار یہ تو بہت مشکل ہے۔ تو آپ ان کو کہیں گے حضرت آپ ذرا شروع تو کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ دل بڑا رکھیں، آپ فکر نہ کریں، میں سکھاؤں گا بھی، بولوں گا بھی، آپ کو آ جائے گی انگلش۔ تو آپ سمجھا رہے ہوتے ہیں نا۔ اور یہی بات جب یہاں ہم آپ کو کہتے ہیں بھائی آپ دل بڑا رکھیں، ابھی آپ شروع میں آئے ہیں، کچھ عرصہ چلنے دیں، آ جائے گی سمجھ، تو کتنا آسان کام ہے۔ لیکن دیکھیں خدشات کیسے پیدا کیے جا رہے ہیں، وساوس کیسے پیدا کیے جا رہے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو اساتذہ کرام سکھائیں گے۔ ہم طلبہ کرام کو عقد انامل سکھاتے ہیں۔ عقد انامل کا معنی کہ آپ نے یہ تو سنا ہے کہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر یہ تسبیح پڑھنی چاہیے، اور سونے سے قبل بھی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ پڑھیں کیسے؟ ہم عام طور پہ یوں کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یوں۔ میں سمجھاتا ہوں کہ نہیں، عقد انامل جو مسنون ہے اس کا طریقہ یہ نہیں ہے، اس کا طریقہ اور ہے۔ آپ اس کے مطابق 10 انگلیوں پر 10,000 کی گنتی گن سکتے ہیں، 10 انگلیوں پر 10,000 کی گنتی گن سکتے ہیں۔ اور جب میں نے کسی کو بھی سکھایا ہے تو شروع میں کہتے ہیں جی بہت مشکل ہے، کیوں؟ اب چونکہ مزاج نہیں ہوتا، میں تو دیکھ چلو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اب مجھے عادت بن گئی ہے پڑھنے کی، الجھن نہیں ہے۔ جو پہلی بار آتا ہے اس انگلیاں ایسے 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 کر رہا ہوتا، ساری بہت سخت ہے۔ میں نے کہا بھی پہلا دن ہے، پہلا منٹ ہے، سخت ہوگا، آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ جب سمجھتے ہیں تو اس کے بعد اس طرف چلتے ہیں کہ آج بھی ہمارے اس عالم کورس کے اندر وہ ہمارے شاگرد اور میرے بہت پیارے شاگرد جن سے میں محبت بھی کرتا ہوں موجود ہیں۔ ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں
6 سال 8 سال کی، وہ بھی بحمداللہ تعالیٰ یقد نامل سے انگلیوں پر گر رہی، وہ بھی کہتے ہیں سائی دیکھیں ہماری بچیاں بھی سمجھ گئی ہیں، محنت کرے تو پھر ہوگا۔ اس لیے آپ یہ مت سوچیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا، فائدہ بہت ہوگا۔ اگر آن لائن اور دور بیٹھ کر ایک شخص کی غلاظت اثر انداز ہو سکتی ہے تو کسی عالم کا علم مؤثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کسی متقی کا تقوی مؤثر کیوں نہیں ہوگا؟ کسی بندے کی دینی فکر اور گڑن وہ مؤثر کیوں نہیں ہوگی؟ وہ ہماری زندگی کو کیوں نہیں بدلے گی؟ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں اس پر ابتدائی اور افتتاحی گفتگو میں بڑی تفصیل سے بات کر چکا ہوں، میں دوبارہ اس کو دہراتا نہیں ہوں۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دل بڑا رکھیں، آن لائن سے فوائد بہت ہیں اور آپ فوائد محسوس فرما رہے ہیں۔ جو لوگ آن لائن علم حاصل کر رہے ہیں اور عالم بن رہے ہیں، وہ ذرا اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ اگر کوئی طالب علم دینی مدرسے میں آف لائن کلاسیں لیتا ہے، فزیکل کلاسیں لیتا ہے اور وہ پڑھتا ہے، تو وہ طالب علم کیا کرتا ہے؟ جمعہ کو چھٹی، میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، باقی ممالک کی بات نہیں کر رہا، جمعہ کے دن چھٹی اور 6 دن پڑھتا ہے، اور 6 دنوں میں وہ روزانہ 6 سے 8 گھنٹے پڑھتا ہے۔ اور آپ حضرات ہفتہ میں 4 دن پڑھتے ہیں، 3 دن چھٹی، اور پھر 4 دن بھی روزانہ 3 گھنٹے پڑھتے ہیں۔ اب ذرا بات سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ علم پختہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فائدہ زیادہ ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ فائدہ مکمل ہو، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، نمبر 1، جب 4 دن سبق ہے اور 3 دن چھٹی ہے تو ای مرکز کی طرف سے چھٹی ہے، لیکن آپ ذہن بنا لیں کہ ہم نے 2 دن چھٹی نہیں کرنی، وہ آپ جمعہ ہفتہ بنا لیں، ہفتہ اتوار بنا لیں۔ جو 2 دن چھٹی کے ہیں وہ 2 دن چھٹی کرنے کی بجائے آپ وہ 2 دن انہی 3 گھنٹوں کا تکرار کریں، اور جو پورے ہفتے میں پڑھا ہے اس ہفتے کا تکرار کریں، دہرائی کی ترتیب بنائیں۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ آن لائن عالم کورس میں جو حضرات شریک ہیں، اگر اس سے مکمل فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک وہ طالب علم جو دینی مدرسے میں پڑھتا ہے، آف لائن کلاسیں لیتا ہے اور فزیکل کلاسیں اس کی چلتی ہیں، تو وہ ہفتے میں 7 دن پڑھتا ہے، 6 سے 8 گھنٹے استاذ کے پاس بیٹھتا ہے، اور ای مرکز میں آن لائن عالم بننے والے ہفتہ میں 4 دن پڑھتے ہیں اور ہر روز 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں۔ اب اگر یہ چاہیں کہ مکمل فائدہ حاصل کریں، اس کا حل یہ ہے کہ 4 دن تو آپ اساتذہ کرام سے پڑھتے ہیں، باقی 3 دن ان میں 1 دن آپ چھٹی کا رکھ لیں، اور 2 دن جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار جو بھی ہو، جمعہ ہفتہ رکھ لیں، ہفتہ اتوار رکھ لیں، جو آپ کو سہولت ہو۔ باقی 3 دنوں میں سے 1 دن چھٹی کا کریں، اور 2 دن آپ نے جو 1 ہفتہ میں پڑھا ہے اس کا تکرار کریں، اس کو پختہ کریں۔ بہت سارے ایسے بھی طلباء ہیں کہ جو خود بھی پڑھتے ہیں، ان کی اہلیہ بھی پڑھتی ہے، دونوں ہیں، ایک گھر میں ہیں، ان کے لیے تکرار کیا مشکل ہے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ بھائی بھی ہے، بہن بھی ہے، والد بھی ہے، والدہ بھی ہے، یہ سب اکٹھے ہیں، تو بتائیں ان کے لیے کتنا آسان ہے اور کتنی سہولت سے آپس میں تکرار کر سکتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ایک ملک میں ہیں، ان کے لیے کتنا آسان ہے۔ اساتذہ کرام سے مزید مشورہ کر کے ہدایات لے لیں تو 4 دن سبق اساتذہ سے پڑھیں اور 2 دن آپ ہفتے کا سبق دہرائیں، اس پر محنت کریں، اس کا تکرار کریں، تو آپ اندازہ ہوگا کہ سبق پختہ کتنا ہوتا ہے۔ ذرا اس کا اہتمام کر کے دیکھیں اور پھر نتائج انشاءاللہ آپ خود محسوس فرمائیں گے۔ جو لوگ علم حاصل کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتے ہیں، نمبر 1، جو سبق کل پڑھنا ہے اس کا مطالعہ آج کریں۔ نمبر 2، استاد کی درسگاہ میں بیٹھ کے سبق کو سنیں۔ نمبر 3، پھر اس سبق کا تکرار کریں۔ مطالعہ،
استاد کا سبق اور تکرار، یہ تین چیزیں انشاءاللہ العزیز علم کو نکھار دیں گی۔ بہت سارے حضرات کا خدشہ ہوتا ہے، ہم مطالعہ کرتے ہیں لیکن کتاب سمجھ نہیں آتی۔ دراصل وہ مطالعہ کا معنی نہیں سمجھے۔ اگر مطالعہ کا معنی سمجھ جائیں تو یہ خدشہ ہی نہ ہو، یہ الجھن ہی نہ ہو، یہ شبہ ہی نہ ہو۔ مطالعہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو سبق طالب علم نے کل استاد سے پڑھنا ہے، آج اس کو اتنا اندازہ ہو جائے کہ مجھے اس کا کون سا حصہ سمجھ آتا ہے اور کون سا سمجھ نہیں آتا۔ بس وہ جب صبح استاد کی درسگاہ میں بیٹھے گا تو اس کو رات کو اندازہ ہو جائے گا مجھے کتنا سمجھ آتا ہے کتنا نہیں آتا، اور بڑی توجہ کے ساتھ کلاس میں بیٹھے گا اور سمجھنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ تو مطالعہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جو سبق پڑھنا ہے وہ سمجھ آ جائے۔ اگر سارا سبق دوران مطالعہ طالب علم کو خود سمجھ آ گیا تو استاد کے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ مطالعہ کا ایک مطلب کتنا حصہ سمجھ آیا ہے، کتنا سمجھ نہیں آیا۔ مطالعہ کا دوسرا مطلب جو میں نے سمجھا ہے کیا وہ صحیح سمجھا ہے یا غلط سمجھا ہے۔ یہ صبح استاد کے سبق کے اندر پتہ چلے گا کہ صحیح سمجھا یا غلط۔ نمبر 1 مطالعہ کا اہتمام کریں۔ نمبر 2 استاد کے سبق میں بیٹھے اور توجہ سے بیٹھے۔ پہلے استاد کا سبق سنیں اور جہاں الجھن ہو، جہاں خدشہ ہو، جہاں شبہ ہو، ادب کا خیال رکھتے ہوئے استاد سے وہ سوال کریں۔ ادب کا خیال کرتے ہوئے استاد سے سبق سمجھیں، انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا۔ اور پھر اس کو پختہ رکھنے کے لیے بعد میں تکرار کریں تو سبق پختہ ہو جائے گا۔ تو 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1 مطالعہ، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ کل جو سبق پڑھنا ہے کون سا سمجھ آیا ہے اور کون سمجھ نہیں آیا، صحیح سمجھے ہیں یا غلط۔ نمبر 2 استاد کا سبق اور درسگاہ، وہاں بیٹھ کے اچھی طرح اپنے اوپر علوم کو کھولیں۔ نمبر 3 جو استاد سے پڑھا ہے اسی کا تکرار، اسے کہتے ہیں اذا تکرر تقرر۔ پہلے تکرر کاف کراچی والا، پھر تقرر موٹا قاف، کہ جب ایک چیز کو بار بار دہرایا جاتا ہے تو وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے، وہ چیز پختہ ہو جاتی ہے۔ یہ 3 چیزوں کا آپ اہتمام کریں تو آپ محسوس فرمائیں گے کہ آپ کو علوم کیسے آئے ہیں اور سمجھ کتنے آئے ہیں۔ جو کتب ہم پڑھ رہے ہیں ان کتب کے رکھنے کی ترتیب کیا ہے؟ آپ کے پاس ابھی کتب نہیں، پرنٹ کی ہوئی فائلیں ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ میں اسباب عطا فرمائے گا، ہم پروف پہ لگے ہیں۔ ہماری پوری ترجیح ہے کہ اس رمضان مبارک تک پروف مکمل ہو کے آئندہ سال جب طلباء 2 سالہ کے اندر آئیں تو ان کے ہاتھ میں پرنٹڈ چھپی ہوئی کتاب موجود ہو۔ آپ اس کے لیے دعا بھی فرمائیں کہ پروف کا کام بھی مکمل ہو جائے، اور دعا فرمائیں کہ اس کی طباعت کے لیے اللہ تعالیٰ میں اسباب بھی عطا فرمائے۔ یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہم نے اعلان کیا کہ پروف رمضان تک ہو جائے گی اور شوال میں انشاءاللہ کتاب چھپ جائے گی۔ اگلے کورس والے اس کتاب کو دیکھ کر پڑھیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کتاب نہ چھپ سکی تو یہ آپ نے اعلان کیا تھا چھپی کیوں نہیں؟ ہم نے کبھی اعلان تو اس لیے کیا تھا کہ آپ دعا کریں اور دوا کریں۔ دعا تو شاید آپ نے کی ہوگی تو آپ نے تعاون کتنا کی ہے؟ جی میں نے تو نہیں کیا، تو میں نے کہا پھر ہمارے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے چھاپنے والے؟ وہ تو سب کے تعاون سے ہوگا نا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا پختہ ارادہ ہے یہ کتابیں چھپ جائیں، لیکن جب تک نہیں چھپتی جو آپ پرنٹ نکالتے ہیں فائل کا، اس کو رکھنا کیسے ہے؟ سب سے اوپر قرآن کریم کی تفسیر، اس کے نیچے حدیث پاک، اس کے نیچے پھر عقائد، اس کے نیچے پھر فقہ، اس کے نیچے پھر ادب، اس کے نیچے پھر صرف اور نحو، اور اس کے نیچے اگر آپ کے پاس کوئی نصاب کے اندر ہے تو منطق کی کتاب اس کے نیچے۔ اس ترتیب سے رکھنا ہے۔ ایک ہے علوم عالیہ اور ایک ہے علوم عالیہ۔ عالیہ علوم سے جو بلند و بالا ہے، قرآن، حدیث، عقائد اور فقہ۔ ایک ہے علوم عالیہ اعلیٰ سے، یہ علوم عالیہ کو سیکھنے کا ذریعہ صرف ہے، نحو ہے، عربی ادب ہے، منطق ہے۔ یہ قرآن کریم، حدیث پاک اور فقہ کو سیکھنے کا ذریعہ ہے۔ تو سب سے اوپر علوم عالیہ، پھر علوم عالیہ میں سب سے اعلیٰ قرآن،
پھر حدیث، پھر عقائد، پھر فقہ، پھر اس کے بعد علوم عالیہ جو ذریعہ ہے۔ کتاب رکھنے کا بھی خیال رکھیں کہ ہم نے کتاب کو کیسے رکھنا ہے۔ پھر جب کتاب آپ نے رکھی ہو تو کتاب رکھتے وقت بھی اس بات کا خیال کریں کہ کتاب سیدھی رکھیں، الٹی نہ رکھیں، کتاب کو سیدھا رکھیں، سیدھا لگائیں، اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ جو حضرات آپ میں سے میرے قریب ہیں یا ان کو میرے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کے اندر میرا مزاج کتنا عجیب ہے، کتنا عجیب ہے۔ میں اس وقت کو اپنا مزاج سمجھانے کے لیے نہیں بیٹھا، میں پھر کبھی اس مجلس میں باتیں کروں گا کہ میرے مزاج میں نظم و ضبط کتنا زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مزاج کو منظم بنا دے۔ تو کتب رکھنے کی ترتیب بھی آپ نے یہ بنانی ہے۔ ایک بات کا خیال کریں کہ جب کتاب کا مطالعہ کرنا ہے یا جب کتاب کا استاد سے سبق پڑھنا ہے یا کتاب کا تکرار کرنا ہے، کوشش کریں کہ مطالعہ بھی باوضو ہو، سبق بھی باوضو ہو، تکرار بھی باوضو ہو، حتیٰ کہ جو علم ہم نے پڑھنا ہے اس علم کی جو بھی کتاب ہو اس کو باوضو ہو کر اپنے ہاتھ میں رکھیں، اس لیے کہ یہ دین ہے، یہ شریعت ہے اور یہ پاک ہے۔ اس کے لیے ہمارے باطن اور ظاہر کو پاک ہونا چاہیے۔ تو جس قدر ان باتوں کا خیال رکھ کے مطالعہ کریں گے انشاءاللہ کتاب کھلے گی، دستگاہ میں استاذ کا علم کھلے گا، سبق سمجھ آئے گا۔ آپ دیکھیں تو مطالعہ بھی باوضو کرنا ہے، سبق بھی باوضو بیٹھ کے پڑھنا ہے اور تکرار بھی باوضو کرنا ہے۔ کوشش کریں کتاب کو باوضو ہاتھ لگائیں اور بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں، کوشش کریں انشاءاللہ العزیز۔ پھر برکات دیکھیں کتنی زیادہ آتی ہے، آپ خود محسوس فرمائیں گے کہ نفع کتنا ہوتا ہے۔ اس بات کا بھی خیال فرمائیں کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں، ہمارے علم کے حاصل کرنے کا ذریعہ نمبر 1 کتاب، ہمارے علم کا حاصل کرنے کا ذریعہ وہ مکتب، ڈیسک اور تپائی جس کے اوپر کتاب رکھتے ہیں۔ ہمارے علم کے حاصل کرنے کا سب سے بہترین اور بڑا ذریعہ وہ ہمارے استاذ ہیں۔ اگر علوم میں برکت چاہتے ہیں تو پھر کتاب کا بھی احترام کریں، علوم میں برکت چاہتے ہیں تو پھر اپنے مکتب کا بھی احترام کریں، علوم میں برکت چاہتے ہیں تو پھر اپنے استاذ کا احترام کریں اور استاذ کے ادب کا خیال فرمائیں، تو آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ علوم میں برکتیں کیسے آتی ہیں، علوم میں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ میں ابھی 2 دن قبل کی بات ہے، یہاں ترکیہ استنبول میں جو خلفاء ہیں ان میں سے ایک خلیفہ سلطان ہے، ان کی قبر پر گیا۔ تو کبھی آپ تشریف لائیں تو میں آپ کو چیزیں دکھاؤں انشاءاللہ، کبھی آنا ہو تو پہلے رابطہ کریں پھر تشریف لائیں اور منظم ترتیب کے ساتھ آئیں۔ خیر، تو خلیفہ سلطان سلیم جو ہیں ان کی بالکل قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے ان کی جو قمیص ہے وہ، اور پھر اوپر شیشہ لگا ہوا ہے، یعنی قبر کے اوپر قمیص ہے، اوپر شیشہ ہے تاکہ آدمی اوپر جا کر قمیص کو نہیں دیکھ سکتا، اس شیشے میں سے پھر قمیص نظر آتی ہے۔ اور ان کے سر کی طرف ایک عبارت لکھی ہے ترکی میں جس کا ترجمہ کیا ہے کہ سلطان سلیم ایک سفر میں تھے، اپنا استاد بھی ان کے ساتھ تھا، استاد کا گھوڑا بھتکا جس سے استاد گرے اور کیچڑ اٹھا اور وہ سلطان سلیم کی قمیص پہ لگا، تو لوگ دوڑے کہ بادشاہ کی قمیص ہے، انہوں نے کہا نہ، اس کو نہیں دھونا، اس کو چھوڑ دو۔ اس پر میرے استاذ کے گھوڑے کے قدم سے اٹھنے والا جو کیچڑ ہے یا استاد کے گرنے سے جو کیچڑ ہے وہ میری قمیص پہ لگا ہے، اور اس نے وصیت کی کہ اس قمیص کو میری قبر پہ رکھ دینا، اور وہ اس کی قبر پر آج بھی قمیص موجود ہے۔ جو میں وہاں ترکی تحریر کا مطلب سمجھاؤں وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا۔ یہ ہے ایک بادشاہ وقت استاذ کا ادب کر رہا ہے، تو اب بتاؤ پھر علم کیسے نہیں آئے گا؟ آپ ذرا علوم دیکھیں نا کہ کس طرح ادب ہوتا ہے استاذ کا، اور کتب کے ادب کا میں کیا بتاؤں۔ خاتم المحدثین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا حافظہ،
اتنا بڑا دماغ میں کیا آپ کو بتاؤں. حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا جب مرزائیوں کے ساتھ مناظرہ بہاولپور کی عدالت میں ہوا، پھر کبھی مجھے آپ یاد کرانا، میں انشاءاللہ تفصیل سے واقعہ آپ کو سناؤں گا. تو وہاں مرزائی مناظر نے ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جج سے فرمایا کہ یہ حوالہ غلط پڑھ رہا ہے، یہ عبارت اس کتاب کے اندر یوں نہیں ہے. تو جج نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس وہ کتاب نہیں ہے، آپ کیسے کہتے ہیں غلط پڑھ رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا تم کتاب منگوا لو، اگر میں بات غلط کر رہا ہوں میں شکست لکھ دوں گا. میں نے اس کتاب کا 36 سال پہلے مطالعہ کیا تھا. یہ جو عبارت پڑھ رہا ہے غلط پڑھ رہا ہے، میں نے 36 سال پہلے مطالعہ کیا تھا اور میں کہتا ہوں غلط پڑھ رہا ہے. آپ بتائیں کتنا بڑا حافظہ تھا علامہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ. سوچے ذرا، حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مصر دورے پر گئے اور وہاں جامعۃ الازہر گئے. حضرت نے وہاں ایک فقہ کی کتاب دیکھی اور فرمایا کہ اس کتاب کو مجھے اجازت ہو میں ہندوستان لے جاؤں اور وہاں سے چھپوا کر یہ کتاب آپ کو واپس بھجوا دوں گا. تو انہوں نے کہا جی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، ساتھ لے جا سکتے ہیں. شاہ صاحب نے مطالعہ فرمایا اور مطالعے کی بنیاد پر ہندوستان آ کے اس کتاب کو لکھوایا اور چھپوا کر جامعۃ الازہر بھجوائی کہ میں نے اس کتاب کو چھپوا دیا ہے. کتنا ذہین آدمی ہوگا. میں ایسے دیوبندیت کے گیت نہیں گاتا، میں ایسے دیوبندیت کے نعرے نہیں لگاتا. آپ نے دیوبند کو سنا اور پڑھا ہی نہیں، ورنہ آپ کو سمجھ آتی میں یہ بات کیوں کہتا. کتنے بڑے آدمی. اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ کتاب کا مطالعہ فرماتے، آپ ذرا ادب دیکھیں. ادب مثلا شاہ صاحب یوں بیٹھے ہیں اور یہ کتاب ہے. آپ کبھی پرانی کتب کسی دینی مدرسے کے دے کر دیکھیں تو اس پر حاشیہ لگا ہوتا ہے، کبھی ایسے یوں حاشیہ ہوتا ہے یوں. تو یہ اب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مطالعہ فرماتے اور یوں حاشیہ ہوتا تو کتاب کو یوں کر کے نہیں دیکھتے تھے، بلکہ کتاب یوں پڑی رہتی اور شاہ صاحب یوں ہو جاتے کتاب کو دیکھنے کے لیے، یوں ہو جاتے کتاب کو دیکھنے کے لیے، خود پلٹتے رہتے، کتاب کو وہیں بڑا رہتے، کتاب کو نہیں ہلاتے تھے. یہ کتاب کا ادب تھا. پھر علم دیکھیں. اس لیے اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کتاب کا بھی ادب ہو، مکتب اور طباعی کا بھی ادب ہو اور اپنے استاذ کا بھی ادب ہو. آپ دیکھیں علم کیسے آتا ہے. آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں، ہم استاذوں سے بہت دور بیٹھے ہیں، لیکن یقین فرمائیں اگر ہم نے فائدہ حاصل کرنا ہے تو ہم یوں سمجھیں کہ جیسے ہم استاد جی کے پاس بیٹھے، وضو کر کے بیٹھے، دو زانو ہو کر بیٹھے، موبائل سامنے رکھ کے بیٹھے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو فائدہ کتنا ہوتا ہے. ذرا دیکھیں یہ جتنے لوگ آن لائن تعلیم پر اشکال کرتے ہیں، اس لیے نہ کتاب کا ادب، نہ استاذ کا ادب، نہ مکتب کا ادب، نہ وضو کا خیال، نہ ترتیب کا خیال، تو پھر اشکالات تو ہوں گے نا. میں اس لیے بارہ گزارش کہتا ہوں کہ ہماری ترتیب کے مطابق آپ چل کر دیکھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو فوائد کتنے محسوس ہوتے ہیں. آپ خود محسوس فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں. میں آپ حضرات کو یعنی گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے مرکز اہل سنت والجماعت طلباء کرام تشریف لاتے ہیں پڑھنے کے لیے. میں ان طلباء کرام سے کہتا ہوں کوئی طالب علم درجہ اولا میں مرکز اہل سنت والجماعت آئے اور پورا سال میری ترتیب کے مطابق پڑھے، پھر چھٹیوں میں دورہ تحقیق المسائل کرے، پھر آئندہ سال پڑھے، پھر دورہ تحقیق المسائل کرے، وہ 8 سال تک میری ترتیب سے پڑھے، ہر سال دورہ تحقیق المسائل کرے، پھر اس کے بعد تخصص فی العقائد الاسلامیہ کرے، اور یہ دنیا کے کسی خطے میں جا کر بیٹھ جائے. اگر یہ علمی اعتبار سے کمزور اور ناکام ہو تو پھر آپ مجھے پکڑیں. میں آپ کو بھی عرض کرتا ہوں اگر آپ نے تعلیم القرآن کورس کیا تو ٹھیک ہے، نہیں کر سکے قرآن کریم تجوید سے پڑھ لیں، 2 سالہ علم دین کورس کر لیں، اور 4 سالہ 2 سالہ کے بعد 3 سال کا ہو جاتا ہے عالم کورس کر لیں، اور تخصص فی العقائد الاسلامی ہفتہ اتوار کریں. اور ہفتہ اتوار تخصص کتنی بار کریں؟ آپ 2 سالہ علم دین کورس میں ہیں، تخصص میں داخلہ، اگلے سال میں ہیں پھر تخصص، 3 سال پڑھیں پھر تخصص، یہ 5 سال آپ ہر سال تخصص کے ان اسباق میں شرکت کرتے رہیں، ہر سال کرتے رہیں. پڑھیں پھر پڑھیں، پڑھیں پھر پڑھیں، آپ کو سمجھ آتا ہے پھر پڑھیں، نہیں سمجھ آتا پھر پڑھیں، علماء کے لیے پھر پڑھیں. آپ لگے رہیں اور پھر آپ جب اس سے فارغ ہوں اس کے بعد آپ مجھے بتانا کہ آپ کو فائدہ کتنا ہوا.
جلدی نہ کریں نا، جلد بازی سے کام نہ لینا۔ اب اگر آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں نے 3 سال قرآن کریم حفظ کرنے پر لگائے ہیں، 8 سال میں نے درس نظامی پر لگائے ہیں، اور اس کے بعد مجھے اللہ اکبر 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس میدان کے اندر۔ اب مجھے کوئی اگر یہ کہے کہ استاد جی میری تفہیم آپ جیسی کب ہوگی، میں بات آپ جیسی کیسے سمجھاؤں گا، میں تقریر آپ جیسی کیسے کروں گا، تو بھئی آپ 30 سال انتظار نہ کریں، کم از کم 3 سال کر لیں۔ چلو 3 سال نہ کریں، 3 مہینے کر لیں، اور 3 مہینے بھی نہ کریں، عالم بننے کے بعد 30 دن کر لیں، 30 دن بھی نہ کریں، چلو 30 گھنٹے ہی کر لیں، لیکن ایک بار تو تیار تو ہو جائے نا۔ ابھی شروع ہوئے تو میں آپ جیسا کیسا بنوں گا، ابھی شروع ہے تو میں آپ جیسا، بھائی تھوڑا صبر سے کام لیں، تھوڑا ہمت سے کام لیں، آپ دیکھیں پھر فائدہ کیسے ہوتا ہے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں، چونکہ میں اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھا ہوں اس لیے میں بات کہہ رہا ہوں۔ میں پہلے طلباء کو بات کہتا رہتا ہوں، میں نے جب طالب علم میں پڑھنا شروع کیا ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ایک بات سمجھنے میں غلطی لگی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ میں نے جو سمجھا ہو اس حد تک میں عمل نہ کروں، ایسا نہیں ہوتا تھا، اس پر عمل ضرور کرنا ہے۔ میں اس کی 1-2 مثالیں دیا کرتا ہوں کہ درجہ اولا والے سال میں پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے ایک مسئلہ سننے کو ملا، میں سمجھا غلط، لیکن میں نے سنا کیا کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے سر کو ڈھانپ کے رکھنا، ٹوپی یا پگڑی۔ بس میں جب سونے لگتا تو پگڑی باندھ کے سوتا، بھئی سر ڈھانپ کے رکھنا سنت ہے۔ اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ سوتے وقت نہیں ڈھانپنا ہوتا، جب دن کے معمولات تو پھر ٹوپی یا پگڑی ہوتی ہے، لیکن جو سمجھ آیا عمل کیا۔ جب میں نے سن لیا مسئلہ کیا کہ نبی 24 گھنٹے باوضو رہتا ہے، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ نبی سو جائے تو ان کا وضو تب بھی نہیں ٹوٹتا ہے، تو بڑی دیر بعد پتہ چلا۔ مجھے سن لیا کہ نبی 24 گھنٹے باوضو ہوتا ہے۔ آپ یقین فرمائیں کہ میں اگر جنوری کی سردیوں میں رات 2 بجے بھی اٹھ جاؤں تو میں جا کر وضو کر کے پھر آتا کہ نہیں، یہ پیغمبر کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے۔ یعنی اس حد تک میں اہتمام کرتا، اور کم از کم شروع کے 3 سال تک جب میں بچہ تھا، شروع میں نے پڑھنا شروع کیا تو شاید پورے 3 سال میں گنتی کے کچھ ایسے دن ہوں گے کہ میں فجر کے بعد مسجد سے باہر کو نظر آؤں، یا عصر کے بعد مسجد سے باہر نظر آؤں، فجر کے بعد بھی مسجد کے بعد مسجد میں، عصر کے بعد بھی مسجد میں، ہر وقت مسجد میں، اور کتابیں میں حفظ کرتا، یاد کرتا۔ آپ بسم اللہ پڑھیں، پھر آپ دیکھ لیں ترتیب کیسے بنتی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کا خیال رکھنا ہے، ترتیب کا خیال رکھیں، آپ دیکھیں میں فائدہ کیسے ہوتا ہے۔ میرے علم میں ہے، آج کی مجلس میں وہ طلباء موجود ہیں جن کی عمر بھی بڑی ہے اور 2 سالہ علم دین کورس کیا ہے، 2 سال، اور دونوں سال تخصص کے اندر داخلہ لیا۔ اب عالم کورس کے اندر ہے تو اس سال بھی تخصص کے اندر داخلہ لیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے عالم مکمل بننے تک ہر سال یہ تخصص میں داخلہ لیتے رہنا ہے، پھر آپ کو 7 سال بعد میری بات سمجھ آئے گی کہ آپ پر عقیدہ کھلا کیسے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی آپ عقیدہ بیان کیسے کرتے ہیں، پھر سمجھ آئے گی آپ عقیدہ کیسے کھولتے ہیں۔ بھئی اب بات تو مانیں، عمل تو کریں، سمجھے تو صحیح۔ فکر پڑی ہے کہ ہم مقابلہ کیسے کریں گے، باطل سے ٹکرائیں گے کیسے، ہم تو مکمل عالم نہیں ہے، کیا ہمیں آفلین علماء کی طرح فائدہ ہوگا؟ بات نہیں ماننی تو صرف مفروض سے کچھ نہیں ہوگا، اس کا اہتمام فرمائیں۔ جس طرح علم کا خالص ہونا ضروری ہے، جس طرح عمل کا خالص ہونا ضروری ہے، جس طرح عقیدے کا خالص ہونا ضروری ہے، میں کہتا ہوں اسی طرح خوراک کا خالص ہونا بھی ضروری ہے۔ خالص خوراک کا اہتمام کریں، خالص خوراک کا اہتمام کریں، علم بھی خالص ہو، عمل بھی خالص ہو، عقیدہ بھی خالص ہو، اور خوراک بھی خالص ہو۔ حلال کی بات میں نہیں کر رہا، حلال تو کھانا ہی کھانا ہے، حرام کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا، پاکیزہ کھانا ہے، ناپاک کی تو گنجائش ہی نہیں ہے نا۔ حلال اور طیب تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں حلال بھی ہو، طیب بھی ہو، اور پھر خالص ہو، پھر دیسی مال ہو۔ آپ ذرا فوائد دیکھیں، آپ دیسی گھی کھا کر فوائد دیکھیں، آپ بادام کھا کر فوائد دیکھیں، خالص شہد کھا کر فوائد دیکھیں۔ یعنی ابھی میرے پاس استنبول میں بھی
پاکستان سے مہمان آ رہے تو کیا لائیں؟ تو میں نے اپنے گھر کہا کہ میں نے یہ چیز بنا کر بھیجو، میں نے رکھا آپ کو دکھانے کے لیے، یہ دیکھیں یہ گھر کی بنی مٹھائی ہے، تو میں نے ٹکڑے کر کے رکھے ہیں، روزانہ تھوڑی سی گھر کی بنی مٹھائی کھاتا ہوں اور خالص دودھ یا خالص کہوہ 1 کپ ساتھ پیتا ہوں، خالص خوراک۔ اور یہاں بھی آپ کبھی تشریف لائیں، جو میرے پاس ہو کر گئے ہیں وہ جانتے ہیں، دیسی گھی میں کھانا، خالص گندم کی روٹی اور ساتھ سلاد، یہ اور لسی آج بھی چل رہی ہے۔ آپ کو میری بات پر شاید تعجب ہوگا اور بعضوں کو ماننے میں دشواری آئے گی کہ مجھے استنبول آئے 2 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، ان 2 سالوں میں 2 مرتبہ بھی کسی ہوٹل پر کھانے کے لیے نہیں گیا ہوں گا، 2 مرتبہ 2 سال میں بھی۔ اور یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں یہاں آیا تو حالت یہ تھی کہ بازار گئے، لینا دودھ ہے اور لے آئے لسی، اور جب گرم کرنے کے لیے چولہے پہ رکھا تو پتہ چلا دودھ نہیں ہے، لسی ہے۔ لیکن میں نے خوراک پر بھی یہی رکھی، کھانا گھر پہ، یعنی کتنے دن ایسے گزر گئے کہ گندم کا آٹا پتہ ہی نہیں تھا کون سا ہے، مکئی کا ملا تو اسی کو روٹی بنا لی، پیاز لیا تو اسی کو تڑکا لیا، کھانا یہی ہے۔ بلکہ پہلی دفعہ جب میں یہاں پر آیا تو میرا تو میزبان بھی کوئی نہیں تھا، مجھے تو لینے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو ایک دوست کا فون ہے آپ جا رہے ہیں تو کوئی ہے انتظام، خیر وہ لمبا قصہ میں پھر کبھی کسی کلاس میں سناؤں گا۔ خیر تو میں ایک اپنے پختون میزبان کے پہنچا جس سے میرا پہلا تعارف نہیں، کسی نے مجھے نمبر دیا، تو تقریباً میں ان کے پاس کوئی غالباً 11 بجے 12 بجے گھر پہنچا دن کو، تو انہوں نے کہا مولانا صاحب 1000 لیرہ لے لیں، نہ آپ جب نیچے جائیں گے تو کھانا کھا لیں، اور میں ذرا دفتر جا رہا ہوں تو میں رات 9 بجے آؤں گا۔ میں اور گھر والے میرے ساتھ تھے، ہم نے کہا نیچے کیا جانا ہے، جو انڈا پڑا ہے اس کو گرم کر لو، جو کہوہ پڑا ہے اس کو گرم کر لو، پی لیتے ہیں۔ تو میں سفر کر کے آیا اور دن 11 یا 12 سے لے کر رات 9 بجے تک میں نیچے نہیں گیا۔ وہ آیا تو اس نے کہا جی کھانا، میں نے کہا کھانا کیا ہے، تو چھوٹا دن اتنا لمبا دن تھوڑا ہی، ہم نے تو نیند پوری کی ہے، اور اس میں نے اس کو کیا کہنا تھا۔ وہ آ کر پھر مجھے لے کر گیا جی کھانا کھاؤ۔ میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 2 سال میں 2 مرتبہ بھی میں از خود کھانے کے لیے کبھی ہوٹل پہ نہیں گیا۔ ہاں کبھی ہوٹل پہ گیا ہوں تو کب، مثلا میرے مہمان آئے ہیں، وہ مجھ سے دور ہیں اور کہتے ہیں مولانا صاحب ہمیں ملنے کے لیے آج ہمارے لیے آنا مشکل ہے، وہاں گئے تو ان نے کھانا تھا تو ان کے ساتھ مجھے بھی کھانا پڑا۔ یا کوئی میرے پاس ایسے مہمان آئے کہ جن نے کسی خاص ڈش کا نام سنا تھا، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے تھے، تو ان کو کھلانے کے لیے گیا ساتھ مجھے کھانا پڑا۔ اس طرح کی صورت تو ہو سکتی ہے، وگرنہ میرے بسا اوقات مہمان آتے ہیں اور میں اگر ان کو ملنے کے لیے جاؤں تو میں کوشش کرتا ہوں ان کے لیے بھی گھر سے کھانا بنا کر ہوٹل میں لے جاؤں، اور یقین فرمائے مجھے بعد میں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب بڑے دن گزر گئے لیکن کھانا آج کھائے۔ میں سمجھانا ہی چاہ رہا ہوں، علم بھی خالص ہو، عمل بھی خالص ہو، عقیدہ بھی خالص ہو، آپ نے اہتمام کرنا ہے کہ خوراک بھی خالص ہو۔ انشاءاللہ العزیز جب علم، عمل، عقیدہ یہ خالص ہوگا تو روحانیت خالص ہوگی، اور جب خوراک خالص ہوگی تو جسمانیت خالص ہوگی، تو جب جسمانیت بھی خالص ہے، روحانیت بھی خالص ہے، تو ہم یہ تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا بھی دے اچھی دے، اللہ آخرت بھی دے تو اچھی دے۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ کوشش کریں خوراک خالص کا اہتمام کریں۔ میں ابھی چند دن قبل مرکز کے طلباء سے گفتگو کر رہا تھا۔ میری عادت ہے میں طلباء کرام سے ایک ایک کلاس میں بات کرتا ہوں، ایک ایک کا نام لیتا ہوں، پوچھتا ہوں، آپ سے بھی انشاءاللہ کروں گا، بات ہوتی رہتی ہے، پھر ان کی بات سنتا بھی ہوں اور وہ بڑے خوش بھی ہوتے ہیں۔ تو میں چونکہ طلباء سے بات کر رہا تھا اور گھر والوں کو میں نے کہا تو انہوں نے مجھے نا دیسی انڈا وہ دیسی گھی میں آملیٹ سا بنا کر نا مجھے دیا، تو میں جان وہ طلباء کو ایسے نا دکھا کر کھا رہا تھا۔ میں نے کہا دیکھیں میں کیا کھاتا ہوں، دیکھو ذرا، یہ انڈا ہے اور دیسی گھی میں ہے۔ تو میں نے کہا میری عادت ہے میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب دے دیتا ہوں نا، تو تاکہ طلباء کو الجھن نہ ہو۔ میں نے کہا اب آپ کے ذہن میں ہے نا استاد جی آپ کے پاس تو پیسے ہیں نا، آپ تو دیسی انڈے کھا سکتے ہیں، ہم غریب طالب علم میں کہاں سے کھائیں گے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ یہ دیسی انڈا کتنے کا ملتا ہے؟ کہا جی 20 روپے کا۔ میں نے کہا ایک کپ چائے کتنے کی ملتی ہے؟ کہتے ہیں جی 40 روپے کی۔ میں نے کہا میں چونکہ مالدار آدمی ہوں
تو میں 20 روپے کا دیسی انڈا کھا لیتا ہوں. آپ چونکہ غریب آدمی ہیں تو آپ دن میں 40 روپے کا 1 کپ اور 80 کے 2 کپ چائے کے پی لیتے. میں نے کہا بیٹا مجھ میں اور آپ میں فرق یہ ہے، میں چونکہ مالدار ہوں تو 20 روپے کا انڈا کھاتا ہوں، آپ چونکہ غریب ہیں تو 40 روپے کی چائے پیتے ہیں. تو میں نے کہا بھی جب انڈا خالص کھائیں گے تو نتیجے انڈے والے ہوں گے، اور جب چائے پئیں گے تو نتیجے چائے والے ہوں گے. پھر آپ کہتے ہیں میں پیشاب بہت آتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ہمارا مثانہ خراب ہو گیا، پھر کہتے ہیں اندر گرمی پیدا ہو گئی ہے. تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں آئے گا جی انڈا بھی تو گرم ہوتا ہے نا، لیکن آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ ساتھ دیسی گھی بھی لگا ہوا ہے. پھر آپ نے یہ نہیں سمجھنا یہ اس کی گرمی اور ہے، چائے کی گرمی اور ہے، اس میں خشک کے ساتھ پتی ملی ہوتی ہے، اس کی گرمی کے ساتھ تری ملی ہوتی ہے، اور تری اس کی گرمی کو سیٹ کر کے بالکل لائن پہ چڑھا دیتی ہے. خیر میں اس وقت آپ کو حکمت کے نسخے نہیں بتا رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ خوراک خالص استعمال کریں، پھر آپ ذرا نتائج دیکھیں کہ کتنے اچھے ملتے. میری آخر میں آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہم نے جو بھی کرنا ہے اللہ سے مانگنے کا اہتمام بہت کرنا، دعاؤں کا اہتمام بہت کرنا. اللہ سے بہت مانگیں، اللہ سے بہت مانگیں، اللہ سے بہت مانگیں، اور اللہ سے مانگنا ہے. دعائیں مانگنی ہیں، دعائیں پڑھنی نہیں ہیں. ایک ہوتا ہے دعا کا پڑھنا، ایک ہے دعا کا مانگنا. ہم تشہد میں بیٹھے ہیں قعدہ میں تو ہم التحیات پڑھتے ہیں، پھر درود پاک پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعا پڑھتے ہیں. نہ، التحیات پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں، اور پھر دعا مانگیں. تو ہم دعا مانگنے کی بجائے دعا پڑھتے ہیں. رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. یہ دعائیں پڑھنی نہیں ہے، یہ دعائیں مانگنی ہے. اسی طرح نماز کے بعد دعا مانگنی ہے. دعا مانگنا اور ہے اور دعا پڑھنا اور ہے. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اور اللہ سے خوب مانگنا ہے اور گڑ گڑا کے مانگنا ہے. بس ایسے مانگے جیسے آدمی لجاجت سے مانگتا ہے. مجھے چند دن قبل مجھ سے بیعت ایک بچی تھی، ان نے میسج کیا کہ استاد جی بہت کوشش کرتی ہوں لیکن رونا نہیں آتا، میں بہت پریشان. میں نے کہا کوشش کرتی رونے کا بیٹی یہ تو اچھی بات ہے، اور پریشان ہو یہ بری بات ہے. کیوں؟ میں نے کہا اس لیے اچھا میں خواتین کے وائس میسیج نہیں سنتا، اگر یہ خواتین سن رہی میری بات کو اچھی طرح جانتی ہیں لیکن تو مجھے لکھ کے بات بھجوائیں اور لکھ کے بات سنیں. لکھ کے بات، میں اگر جلدی میں ہوگا تو وائس کہہ دوں گا، آپ لکھ کے بات کریں. تو خیر میں نے کہا بیٹی رونے کی کوشش کرتی ہے یہ تو ٹھیک ہے، اور رونا نہیں آتا پریشان ہوئی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فبکو، تم رویا کرو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اور رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. تو صرف رونا نہیں ہے، رونے کی کوشش بھی کافی ہے. کبھی آدمی رو لیتا ہے، کبھی رونے والا منہ بنا لیتا ہے. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لفظ کبھی کبھی بولتا ہوں، نہ میں انگریزی الفاظ نہیں بولتا، نہ ہی مجھے انگریزی آتی ہے، نہ ہی میں کوشش کرتا ہوں بولے مجھے آئے، میں تب بھی نہیں بولتا، لیکن بس اوقات سمجھانے کے لیے آپ کے لفظ بول لیتا ہوں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا آپشن دیا ہے تو آپ ایک آپشن پہ اس کو کیوں نہیں لے رہے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ رو نہیں آتا تو رونے کی کوشش کرو اور رونے والا چہرہ بناؤ. آپ کہتا نہیں میں نے کوشش نہیں کرنی، بس میں نے رونا ہی ہے. تو اس کا ہمارے پاس کیا علاج ہے بھائی؟ آپ اپنے لیے کیوں مسائل پیدا کرتے ہو؟ تو دعاؤں کو بہت زیادہ اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح متقبل عطا فرمائے، رزق واسع طیب عطا فرمائے. آپ میرے لیے دعا کریں، ای مرکز کے لیے دعا کریں، اساتذہ کرام کے لیے دعا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کروں، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.